قمری عالم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائے، اس کے بعد انشاءاللہ صدر جلسہ آپ سے خطاب نایاب ہوں گے۔ السلام علیکم حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں جملہ اراکین کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب اور ہمارے قاضی شریعت قاضی اطہر جاوید صاحب اور ہمارے استاد محترم قاری قمر الدین صاحب، بقیہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر جو بھی علماء کرام تشریف لائیں ان کا میں بہت بہت دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارے قرب جوار سے جو بھی مہمانان کرام تشریف فرما ہیں اور ہمارے جلسے کو کامیاب بنانے میں شریک ہیں، ہمارے گاؤں کے گارجین حضرات، سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور گزشتہ سال کی طرح ان سال مدرسے کا جو حساب و کتاب معمول ہے وہ ان سال بھی مدرسے کا آمد ہے زکوٰۃ و صدقات سے 4,02,215 روپے، چرم قربانی اور عقیقہ سے جو آمد ہے 57,465 روپیہ، عشرہ سے جو آمد ہے 1,84,597 روپیہ، عطیات سے جو آمد ہے 20,000 روپے، متفرقات سے جو آمد ہے 36,223 روپے، کل آمد ہے 7,05,000 روپے۔ اور مدرسے کا جو اخراجات ہے تنخواہ میں 4,09,400 روپے، مطبخ پر جو خرچ ہے 2,05,960 روپے، تعمیرات پر جو خرچ ہے 64,740 روپے، اسفار پر جو خرچ ہے 36,734 روپے، نشر و اشاعت پر جو خرچ ہے 13,665 روپے، متفرقات پر جو خرچ ہے 64,130 روپے، بجلی بل 20,000 روپے، کل اخراجات 7,96,629 روپے، قرض بذمہ مدرسہ 96,129 روپے۔ یہ آمد شوال سے لے کر شعبان تک کا عام تو خرچ ہے۔ گزشتہ سال کا خرچ گزشتہ سال سنایا گیا تھا، ان سال یہ خرچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو قرض ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمد کا ذریعہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جلسے کو کامیاب بنائے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں صدر مفتی عثمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور ہم سب کو نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں الحمدللہ آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ معلوم
کل قیامت کے دن ماں باپ کو جو حافظ قرآن ہوں گے ان کے والدین کو کتنی نوازے گا. جو حدیث اور قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا وہی سمجھ رہا ہوگا, اس چیز کو محسوس کر رہا ہوگا. میری عمر لمسم 47-48 سال گزر چکی. اس 48 سال کے سب سے زیادہ خوشی آج میرے دل میں ہے. اور میرے شاگرد اور میرا بھانجا قاری ارشاد صاحب, اللہ پاک ان کی عمر کو دراز کرے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرا بچہ جس وقت کھیلتا تھا, کھیلنے کے پوزیشن میں تھا, اپنا مطلب اپنی ضروریات بھی نہیں پورا کر سکتا تھا, اس وقت سے انہوں نے اس کو پڑھایا. اور آج اللہ پاک نے اس مقام پہ لا دیا ہے کہ یہ حافظ قرآن بنا ہے. یہ حافظ قرآن کے سروں پہ جو دستار باندھا گیا ہے, یہ حافظ ہونے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اب تک استادوں نے جو رہنمائی کی ہے کہ کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ ہمارے اکابرین نے سر پہ باندھ دیا ہے کہ اب کو تم کو پوری زندگی ایسے ہی قرآن پڑھتے رہنا ہے. جس طریقے سے درس میں تم قرآن پڑھتے تھے ویسے اگر پڑھتے رہو گے تو قبر تک انشاءاللہ العزیز تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا قرآن. اور اگر قرآن کی طرف سے ذرہ برابر بھی ہم اور آپ یہ حافظ قرآن کتنا ہو بڑا ہو, ایک ایک لفظ اس کو یاد ہو, اگر تھوڑا سا قرآن کی طرف سے روگردانی کرے گا تو قرآن اس سے چھن جائے گا. یہ قرآن کریم کا حافظ ہو جانا معمولی بات نہیں ہے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں. یہ قرآن پاک ہے. یہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں میں, وہ کتاب کا نام لکھا ہوا وہ قرآن صرف وہی قرآن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذات نہیں تھے کہ اس پہ لکھے جاتے. اس وقت پتھر ہوا کرتے تھے, ہڈیاں ہوا کرتی تھی, اس پہ صحابہ کرام لکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے, وہ صحابہ اس پہ کندہ کرتے تھے. آج سائنس ڈیولپ کیا ہے تو قرآن کی شکل میں کتابوں میں چھپ کر ہمارے پاس آ گئی ہے. اب وہ قرآن بعین ہی ان حفاظ کرام کے سینوں میں ہے تو ان کی کیا قدر ہونی چاہیے. ان کے اوپر ہمارا مال, ہماری محبت خرچ ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم اراکین مدرسہ اور اہل بستی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان حفاظ کرام کے اوپر انہوں نے اپنی محبت جان مال کو خرچ کیا. اور آج کے ڈیٹ میں 3 حافظ ہوئے, پچھلے سال بھی حافظ ہوئے. اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے, اور اراکین مدرسہ کو دام در میں سکھنے, جو لوگ مدد کرتے ہیں ان کی اللہ پاک مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.